سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بے رضا و رغبت ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے. دیر از نو پریشر ایٹ آل. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 8 سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں, 9 سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے. سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو. 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا. سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 9 مئی کو یو کین سے کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی, اطلاع آئی, تو میں آلموسٹ کوئی 5:30 بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہنچا ہوں. تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے. موجود ہونا جو ہے, یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ واز شاکنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ. سو فار می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو 6 بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں. وجہ یہی تھی کہ مطلب ان بیئربل جیسے ہوتا ہے یا ان افورڈیبل یا ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلو میں ہوتی چیز وہ تھی. سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے. اور اس میں یو کین سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہہ لیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے, وہ بڑی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہہ لیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پروسیس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو. اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, 100% سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوور آل جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد. 13-14 مہینوں میں جو ایک نیریٹو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی شامل. تو جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا, اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے. تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا, اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا. یہ ایک یو کین سے کہ بالکل ہی پوری قوم کے لیے یا اوور آل قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوور آل بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریسی کے ڈیموکریٹک جو کریڈینشیل ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی, اور ڈیموکریسی بھی ڈیمیج ہوئی ہے, اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمیج ہوا ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو مینٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کیلکولیشن کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے, وہ شاید نہیں پاسبل. کہ ماب جو ہے اس کی مینٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا. تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کا رول پلے کرے. کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی, پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پرامن ہوتا ہے. تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پرامن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹو میں پرابلم ہے, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں. سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے, کہیں اس کو مینیج نہیں کر سکے. اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی, وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا. اور
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے. سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں, جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی, اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی, جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو, اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے, ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی. تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے, تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ, اس کی ضرورت ہے. اس طرح کی فیلئر جو ہے, سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر, وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے. بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو, میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں. آئیڈیلسٹ میں جمہوریت, جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن, لکھنے کی آزادی, ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے, اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے, اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں, اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست, اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے, نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو, ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے, ملٹی کلچرل کنٹری ہے, اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی. تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے, ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے, یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے, تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں. سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. کل بات کر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا. دیکھیں, میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے, شعور بھی تھا, عقل, اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں, ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت, ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں, اور جو 9th میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے, پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے. بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا, لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. چیمہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے, مختصر بات کرتے ہوئے, کیونکہ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے, وہ کینسر سروائیور ہے, اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی. اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو
اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. بٹ میں اپنی فیملی، میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں، اگر کسی رول اور میں، آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں، پی ٹی آئی کو بھی. اور 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن، تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی، ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے، ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے، آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم، اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد اردو سے. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھی اور ماشاءاللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلی جو چیز ضمانت پار کے باعث سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران، اس پہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھی؟ جو میسج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے، کیا وہ اعظم سواتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں. اور سب سے لاسٹ میڈم، کیا آپ کہیں گی آپ کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں، ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. کوئی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں. نمبر 2، خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے. ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے، اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے، اور ان کے جو کیس کے لیے، جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج، کہ وہ بات آئی نہ. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں، چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے، کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی، جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں، فواد چودھری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے، اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اور سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی، وہ اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان تھے. یہ بتائیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے، اب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیاں عزیز ہے. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں بیسیکلی تو آپ کہتے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں، ان کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ تھی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اس 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے؟ ایک دوسرا تھا عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے. قوم، ملک بچنا چاہیے، ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے،
اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے، کیا ایسا لایا عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے۔ بہت شکریہ جی۔ مسرت بی بی، آپ یہ بتائیں گمشید صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا میں بھی جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری ہسٹری ہے، میری بھی اور مسرت کی بھی۔ یہ ایسا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے، اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے۔ آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو، آپ نے 1 سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو، تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا، گوشت پوشت کے بنے ہوئے، کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا۔ تھینک یو۔ یہ بتائیے گا کہ 16 دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، 16 دنوں میں آپ کس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے ان کو اشتعال کس نے دیا؟ خان صاحب کا بیان، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جی کے اوپر حملے کروانے میں؟ اور کور کمانڈر نے جو نہیں 16 دن نہیں لگے، مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا، مجھے آدھا گھنٹہ لگا، اس سے زیادہ نہیں لگا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو جتنے بھی آپ نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔